السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو قابو نہ کریں۔ یہ شخص یعنی یہ سوال کسی شخص نے مجھ سے کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنات کو قابو نہ کرے اور آپ کہتے ہیں جنات کو تابع کریں۔ میں پریشان ہوں کہ وہ تو کوئی ہستی ہے اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں خود بھی کہتا ہوں کہ جنات کو کبھی بھی تابع نہ کرے۔ میرے مرشد اور ہمارے مرشد ہمیں ان چیز سے منع فرماتے ہیں۔ اب رہی بات کہ میں نے اس پر ویڈیو بنائی، تو کئی ویڈیو ان کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ جنات ایک حقیقت ہے، ان سے انکار نہیں، اس کو تابع کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ حقیقت یا یہ کہ اگر یہ بات یعنی کہ جنات کو تابع نہ کریں، ہم خاموش رہتے خدا نہ خواستہ جس طرح آج کل لاکھوں کی تعداد میں جنات سے لوگ انکاری ہیں، تو یہ تعداد کروڑوں میں بڑھ جائے گی۔ اس کی منع فرمانے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے معمولی سی غلطی ہو گئی تو آپ تو مر جائیں گے، یہی جنات آپ کے نسلوں سے تک انتقام لے گا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی سانس لینے والا جاندار، یہاں تک کہ پرندہ بھی قید کو پسند نہیں کر سکتا، تو پھر جنات جیسی ہستی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ میں نے انس اور جنس کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہی لوگ کس طرح اپنی قید کو پسند کریں گے۔ جنات کو تابع نہ کرے، میں پہلے بھی اس پر کئی ویڈیو بنایا ہوں، اب بھی بنا رہا ہوں، اور میں نے جو کہا تھا کہ جنات کو تابع بھی کرے اور نہ بھی کرے، اکثر ویڈیو میں عمل بتا دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں تابع نہ کرے۔ اس کی وجہ انتقام ہوتا ہے، لیکن بتانے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ ان سے انکاری ہو رہے ہیں، کیونکہ جنات کو تابع کرنے سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جب ایک خاص درجے پر پہنچ جاتا ہے تو آزمائش کے لیے کہ اس کا روحانی طاقت کتنا بڑا ہے، تو ان کو جنات تابع کرنے کا چلہ کرا دیتے ہیں، اور پھر اس ہی شخص سے دوبارہ عمل سلب بھی کر لیتا ہے، یا ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے اس کو آزاد کرنا ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ خدمت یا تکلیف برداشت کرنے کے بعد آپ کے ہاں جنات تابع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ اپنی مرشد کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی استاذ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اور جنات کو اپنے پاس تو رکھ لیتے ہیں، استاذ یا مرشد کو چھوڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میری ہر ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے جنات کے بارے میں کہ ان کو تابع نہ کرے، بلکہ میں نے تو ایک ویڈیو یہاں تک بنایا تھا کہ جنات برائے فروخت قیمت 1 لاکھ۔ اگر کوئی اس ویڈیو کو سمجھ لینا تو بہت سارے راز اس پر کھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ نادانگی میں یا میری کم علمی کی وجہ سے میں نے خود جنات کو تابع کرنے کے لیے کئی عاملین کے پاس چکر لگائے، لیکن جب مجھے صحیح راستہ ملا تو پھر پتہ چلا کہ جنات تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ انسان جس کو اشرف المخلوقات کہلا دیا گیا ہے، وہ اس چھوٹی سی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے
یا اس کو تابع کرنے کی کوشش کر لیں؟ اس کی کیا حیثیت اور ان کی کیا اوقات کہ ہم ان کو تابع کرنے کے لیے اتنے چلے وظائف وغیرہ کر لیں؟ ان بیچاروں کی خود گھر میں 2 وقت کا روٹی مل جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر ان کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تو پھر وہ ہمیں کیا کھلائے گا، ہمارے کام کیا کریں گے؟ اگر خود اپنے لیے نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا دے گا؟ جب یہ راز مجھ پر کھلتے گئے، جب مرشد نے سمجھایا کہ یہ تو ایک عام لوگوں کی عام سی باتیں ہیں، اور میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا، اپنے دماغ میں رکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر میرا جی بھر گیا کہ جنات تو ایک عام مخلوق ہے جو خود آتے ہیں انسانی عاملین کے پاس، ان سے وظیفہ مانگتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے دے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ مجھے پلا بیماری ہے، حکیموں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے پلا بیماری ہے، میرے لیے کوئی دوا تجویز کر لے۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ جنات انسانوں کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے، ان سے خدمت کوئی کام لینے کے لیے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میرے پاس تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں۔ جنات کو تابع کرنا یا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میرے ہر موضوع میں یہی بات ہوتی ہے۔ شاید چند ویڈیو میں نے جنات کو تابع کرنے کے عمل بتائے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ ان سے انکاری نہ ہو جائے۔ باقی جنات کو تابع کرنا اتنا آسان نہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس کے گھر میں خود 2 وقت کا روٹی نہیں، آپ کو وہ کیا عام مالدار اور امیر کرے گا۔ جس طرح کتابیں بڑی پڑی ہوئی ہے، پری کو تابع کر لو، ان سے ہم بستری کر لو، پری کو قابو کر لو، اپنی راتوں کو خوبصورت بناؤ، پری کو تابع کر لو اور خزانے لا کر دے گا، جنات خزانے لا کر دے گا۔ نہیں، ہر خزانے پر موکلات بیٹھے ہوتے ہیں۔ موکلات پر میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے کہ موکلات بنتے کس طرح ہے، پیدا کیسے ہوتے ہیں، ان کی اقسام کتنی ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے موکلات پر کی۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے۔ یہاں پر ضمناً بات کر دوں، موکلات فرشتوں میں بھی آتے ہیں اور تکرار سے بھی بن جاتے ہیں۔ یہ 2 موکلات کے اقسام ہوتے ہیں۔ تو جنات کو تابع نہ کریں۔ جتنا وقت یعنی 40 دن اگر جنات کو تابع کرنے پر لگ جائے، اگر یہی 40 دن اپنے رب کو منانے پر لگ جائے تو اللہ کی قسم رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور رب بھی دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کی محبت بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ جب رب کی محبت دل میں اتر جائے تو پھر دنیا انسان کے سامنے کیا، یہ جہاں چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ حافظ۔